بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، آج کل سوشل میڈیا پر جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے مختلف مکاتب فکر کے علماء عجیب قسم کی بات کر رہے ہیں۔ میں کئی بار اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں، اپنا موقف دے چکا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی کس مسلمان کو نہیں ہے؟ جو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر خوش نہیں ہے، وہ مسلمان ہے؟ اس کا ایمان کس درجے کا ہے؟ باقی جہاں تک بات ہے اس خوشی کا اظہار کرنا، اس خوشی کو منانا، تو شرعی حدود و قیود کا لحاظ رکھتے ہوئے اس خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ بات ہمیشہ طریقہ کار پر کرے، نفس مسئلہ پر کیوں بات کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی ایک ڈھونگ ہے یا عید میلاد النبی ایک بدعت ہے؟ خدا را ایسی باتیں نہ کرے۔ اور اب تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ولادت کی خوشی مناتے ہو، وفات کا غم نہیں مناتے۔ یہ میں نے کئی بار جملے سنے ہیں کہ بار بار وفات النبی کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ تم 12 ربیع الاول کو حضور کی آمد کی خوشی مناتے ہو، حالانکہ سیرت النبی کا ایک حصہ وہ بھی ہے جس میں آقا علیہ السلام پر موت آئی ہے۔ یہ میں نے جملے سنے ہیں، بالمفہوم بات کر رہا ہوں، الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اس قسم کی باتیں ہی کی جاتی ہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں ان حضرات سے جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ حضرات عید میلاد النبی کو نہیں مانتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ یہ دین ہے، نہ یہ دین کے مسلمات میں سے ہے، نہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ جواز کی حد تک تو روایتوں میں موجود ہے، جواز کی حد تک تو قرآن میں بھی اس کی اصل موجود ہے، لیکن کچھ خرافات ہم میں بھی ہیں، ہمیں اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن مطلقاً بہت سے علماء اس کا انکار کر رہے ہیں، جی یہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو میرا سوال ہے، سیرت النبی کا جلسہ آپ کیا سوچ کر کرتے ہیں؟ ربیع الاول میں رحمت للعالمین کانفرنس آپ کیا سوچ کر کرتے ہیں؟ ربیع الاول میں معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ کو دکھ ہے اس بات کا کہ حضور دنیا میں آئے تھے، خوشی کر رہے ہیں نا آپ بھی؟ تو مسئلہ پھر خوشی سے نہیں ہے، مسئلہ طریقہ کار سے ہے۔ اس کے خلاف تو میں نے بھی آواز اٹھائی ہے۔ تمام علماء اہل سنت جو معتدل علماء ہیں، علمی شخصیات ہیں، جو علوم میں کام کر رہے ہیں، دین پر کام کر رہے ہیں، وہ ان چیزوں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ مفتی اکمل قادری صاحب کے بیان سنیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان خرافات سے کوئی تعلق نہیں ہے اہل سنت کا۔ عوامی سطح پر لوگ اس کو منا رہے ہیں، وہی ممی ڈیڈی بچے دنیاوی معاملات میں بھی، دنیاوی تہواروں میں بھی یہی کچھ کرتے ہیں۔ عید میلاد النبی آ جائے یا اور کوئی تہوار آ جائے، اس میں بھی اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ اس کا اہل سنت سے کیا تعلق؟ تو خدا را آپ اس کی نفی تو نہ کریں، اور جب آپ نفی کرتے ہیں تو آپ کا مخاطب کون ہے؟ آپ حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ کو وفات النبی بھول گئی ہے، آقا علیہ السلام دنیا سے بھی تو گئے تھے۔ تو میرا معصومانہ سوال ہے کہ ممات النبی کانفرنس کریں، ہم جواب دیں آپ کو۔ حضور دنیا سے گئے ہیں، سب مانتے ہیں، کھلی حقیقت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ تو بتائیں نا، وفات النبی کانفرنس کریں۔ میلاد النبی پر تو آپ کو مسئلہ ہے، تو وفات النبی کانفرنس کریں۔ علماء دیوبند سے مخاطب ہوں، علماء اہل حدیث سے مخاطب ہوں، اشاعت التوحید والوں سے مخاطب ہوں۔ ممات النبی کانفرنس کریں۔ چلو اشاعت التوحید والے تو کرتے ہیں، دیوبند جو عقیدہ حیات النبی کے قائل ہیں اور بہت زیادہ قائل ہیں، اہل حدیث بھی قائل ہیں، اس پر صحیح احادیث شاہد ہیں کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ تو پھر آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ میلاد النبی تو منائی جا رہی ہے، حضور کی ولادت کی خوشی ہے، وفات کا غم نہیں؟ یہ آپ شہ دے رہے ہیں مماتیوں کو، تو آپ میں ان میں پھر کیا فرق؟ آپ خود کہتے ہیں کہ اشاعت التوحید والے یا عقیدہ ممات النبی والے بدعتی ہیں، تو پھر آپ ان والی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ان جیسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟
میلاد النبی یہ خوشی کی بات ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا، اپنا محبوب دیا، خاتم النبیین دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس سے کیا مسئلہ پیدا ہو گیا؟ لیکن اس کی نفی میں آپ اس قدر آگے نکل جائیں، جی وفات کا غم نہیں ہے، وفات کا غم نہیں ہے، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ولادت رسول، جشن آمد رسول، اس طرح کی کانفرنسز یا اشتہارات پر یہ ٹائٹل لکھا ہو تو ہمیں مسئلہ ہے، تو ممات النبی سے پھر کیا مسئلہ ہے؟ کرنے دے اشاعت توحید والوں کو، انہیں ہم اہل بدعت کہتے ہیں، میلاد النبی کرنے والوں کو بھی اہل بدعت کہتے ہیں۔ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کسی کو تو چین سے جینے دے۔ عقیدہ حیات النبی کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں گے پھر؟ اگر بار بار وفات النبی کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں، ممات النبی کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور یہ مسئلہ ربیع الاول میں ہی پیش آتا ہے، عقیدہ حیات النبی کون اس کو مانتا ہے پھر؟ عید میلاد النبی یا جشن آمد رسول کا تعلق حیات النبی کے ساتھ ہے۔ آقا علیہ السلام پر ایک لمحے کے لیے موت آئی ہے، تمام انسانوں پر موت آئی ہے، لیکن انبیاء کا معاملہ جدا ہے، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، تو پھر کیوں تذکرہ کریں ان کی وفات کا؟ ایک ہے بطور عبرت، بطور دکھ خطباء واعظین وفات النبی کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کی بات نہیں کر رہا۔ اسپیشلی ولادت مصطفیٰ کے متقابل آپ وفات النبی کو لے کر آئیں تو ہم تو یہی کہیں گے کہ عقیدہ حیات النبی سے بے نیازی کا اعلان کیا جا رہا ہے، بیزاری کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ تو عقیدہ حیات النبی اور عید میلاد النبی یوں جڑے ہوئے ہیں۔ ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے کہ آپ حی قیوم ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، خدا کی طرح ہرگز نہیں۔ آپ پر موت آئی ہے، آپ کی وفات ہوئی ہے، تدفین ہوئی ہے، آپ کی قبر مبارک ہے، لیکن وہ عالم برزخ کی حیات ہے، ہمیں اس کا کوئی شعور نہیں، نہ میں اس کی کیفیت کو بیان کر رہا ہوں، نہ اس کی حقیقت کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ باتیں مجھ سے اوپر کی باتیں ہیں، میرے پاس کوئی ذرائع نہیں ہیں کہ میں اس حیات کا، اس زندگی کا ادراک کر سکوں۔ لیکن آپ پھر کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس ولادت رسول موجود ہے، تاجدار کائنات دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے ہیں، تو اس کے تناظر میں آپ یہ کہیں کہ وفات النبی، وفات النبی، تو کریں کانفرنس، پھر اندازہ ہو جائے گا کہ اشاعت التوحید کے خلاف مناظرے کرنا صرف وقتی نوعیت کی چیز ہے۔ یہ حیات النبی کا مسئلہ صرف یہ بھی ایک وقتی چیز ہے، یعنی کہ آپ نے عید میلاد النبی کو کنڈیم کرنے کے لیے کس طرح کی بات شروع کر دی ہے؟ تو خدا را ایسی بات نہ کریں، ورنہ آن کریں پھر اس کو، ممات النبی، وفات النبی کانفرنسز، آپ کے علاقوں میں یہ اشتہارات دیواروں پہ نظر آ جائیں تو حیات النبی والے کیا کہیں گے؟ عقیدہ ختم نبوت کو آپ کہاں لے کر جائیں گے؟ اکثر حیات النبی کا تذکرہ ہوتا ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ ختم نبوت پر جو کانفرنسز انٹرنیشنل لیول پر ہوتی ہیں، وہاں یہ مسئلہ بھی ڈسکس ہوتا ہے کس کس عنوان سے، کس کس موضوع سے ہم جان چھڑاتے جا رہے ہیں۔ بریلویوں کی ٹسل میں طریقہ کار کو شرعی حدود و قیود میں آپ واضح کریں، میں بار بار کہہ رہا ہوں واضح کریں۔ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، اس میں کچھ خرافات بھی بجا لاتا ہے، تو اس سے روزہ رکھنا ہی چھوڑ دیں، ہم شریعت کو فالو کریں گے۔ تو یہ جواز کی حد تک ہے عید میلاد النبی منانا، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تاجدار کائنات کی آمد کی خوشی ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، کوئی قصدن کہے کہ مجھے آج خوشی نہیں ہے کہ حضور دنیا میں آئے تھے، تو وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اسے دکھ ہے؟ تو میں تو نہیں جسارت کرتا، جن اہل علم نے اس پر کام کیا ہے وہ فیصلہ کر لیں۔ طریقہ کار اصل مسئلہ ہے کہ آپ اس کو منا کس طرح سے رہے ہیں۔ عید الفطر ہے، کسی نے بات نہیں کی کہ یہ بھی ایک شرعی عید ہے، وہ تو شرعی عید نہیں ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ شرعی عیدیں ہیں، وہاں کوئی مولوی نہیں بولتا کہ اسے شرعی حدود و قیود کا لحاظ رکھتے ہوئے منائیں، وہاں بھی ہمیں یہ بات کرنی چاہیے، یہاں تو ضرور بضرور کرنی چاہیے۔ تو طریقہ کار کو بنیاد بنائیں، یہ وفات النبی، ممات النبی، اس طرح کی باتیں کرنا چھوڑ دیں، یا تو کھل کر کہیں کہ آپ حضور کو یا انبیاء کو مطلقاً
زندہ نہیں مانتے عالم برزخ میں. آپ کہیں بس وہ فوت ہو گئے ہیں، بات ختم. پھر آپ ان کے ساتھ مل گئے نا جن کے خلاف آپ صدیوں سے مناظرے کرتے چلے آئے ہیں اور ان کو اہل بدعت کہتے چلے آئے ہیں. یعنی کہ بریلوی بھی بدعتی ہیں اور مماتی بھی بدعتی ہیں، آپ صرف سنت پر چلنے والے ہیں. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ وحدت امت ہے. سب حضور کے نام پہ جلسے کرتے ہیں، سیرت النبی کانفرنس کرتے ہیں، تذکرہ رسالت جوش و خروش سے ہوتا ہے، سب کو حضور سے محبت ہے. لیکن یہ جو لائن ہے نا وفات النبی، یا حضور کی وفات کا آپ کو غم نہیں ہے، آنے کی خوشی ہے جانے کا غم نہیں، تو آپ مستقل طور پر مانتے ہیں کہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ تاریخ کی حقیقت ہے کہ آپ وفات پا چکے ہیں. لیکن عالم برزخ کی جو حیات ہے اور عقیدہ حیات النبی کو جو اسلام میں بنیادی مقام حاصل ہے، اس کی نفی لازم آتی ہے اس جملے سے، اور ولادت کے تناظر میں یہ جب آپ بات کریں گے اس سے لازم آئے گی. تو خدا را اس سے احتیاط کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.